جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہر کوئی دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں. سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہو بھی گیا اور پاکستان کا ایک دستہ جو ہے وہ وہاں پر تعینات بھی ہو چکا ہوا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ قطر نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لے، لیکن امریکہ نے اس کو روک دیا کہ جی نہیں نہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہم آپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی کریں گے، جو کہ پہلے انہوں نے نہیں کی. اچھا، پاکستان کا عرب کنٹریز کے اندر پاکستان کی پریزنس جو ہے وہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اس کی کیا سمبولیکل امپورٹنس ہے؟ اور جب پاکستان وہاں پر موجود ہوگا اور اگر اور کچھ عرب کنٹریز جو ہیں، خلیجی ممالک جو ہیں، وہ اگر پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیتے ہیں، پھر اسرائیل جو ہے وہ اس کی سوچ کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ آگے بڑھنے کا سوچے گا یا نہیں سوچے گا؟ کیونکہ ابھی تو دیکھیں نا، اس کو پتہ ہے کہ عرب کنٹریز کے پاس فوج ہی کوئی نہیں ہے. پورے عرب کنٹریز کے پاس جو سیکیورٹی گارنٹی کی گئی ہے وہ امریکہ نے کی ہوئی ہے. امریکہ انہیں اسلحہ بیچتا ہے، امریکہ کو پتہ ہے کہ جی وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں، امریکی بیسز وہاں پر موجود ہیں. پاکستان کی وہاں پر موجودگی جو ہے وہ کس طرف اشارہ کرتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عمران صاحب، میں آج آپ کو ایک چیز کا میں گارنٹی دے سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں اس ناجائز ریاست اسرائیل کو ہم لوگ بہت قریب سے سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. جو بھی عرب ملک، کوئی بھی عرب ملک اگر وہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرتا ہے تو اسرائیل ہمت نہیں کرے گا کوئی اس ملک پر حملہ کرنے کا. یہ آج لکھ لیں مجھے. اسرائیل کے دل میں، اسرائیل کے جو عسکری قیادت یا سیاسی قیادت کو اگر کسی سے خوف ہے، ڈر ہے آج، تو صرف پاکستان سے. ایران سے تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایران کو مینج کر سکتا ہے لیکن پاکستان کو نہیں کر سکتا ہے. یہ میرا رائے نہیں ہے، یہ میں اب بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ ان کے اپنے اسرائیل کی میڈیا، ان کے اسرائیل کی جو سینئر پولیٹیشین ہے، جو ایکس پولیٹیشنز تھے، جو سیاست میں تھے اور جو عسکری یعنی فوج میں تھے، ان کی بیانات بتا رہا ہوں آپ کو. اگر پاکستان نے سپوز فور ایگزامپل پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے ویسے معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے، کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا اسرائیل کہ سعودی عرب پر حملہ کرنے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان سامنے آئے گا. اور پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے اور واحد مسلم ملک ہے جو نیوکلیئر ہے. اور پاکستان میرے خیال میں اپنے جو بھی معاہدہ کرے گا کسی ملک کے ساتھ اس بازاری تو کرے گا. اس لیے عرب ممالک میری نظر میں جو اپنے اگر وہ کوئی فائدہ یا اپنا پروٹیکشن چاہتا ہے تو یقیناً وہ پاکستان کے بیچ سے بھاگے گا، کیونکہ اب ان کا جو اعتماد اور بھروسہ ہے امریکہ کے اوپر بالکل نہیں ہے، ختم ہو گیا. اگر ابھی ان کو کوئی ذرا سا بھی کوئی امید ہے تو ان کو پاکستان سے امید ہوگا. اور یہ میری بات نہیں، یہ عرب میڈیا میں بھی یہی ذکر ہوتا ہے. ہمارا دراصل وہ تو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعتماد جو ہے امریکہ سے تو اٹھ چکا ہوا ہے خلیجی ممالک کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ سے جان کیسے چھڑانی ہے. امریکی بیسز ابھی تک وہاں پر موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اور منظوری ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لیا ہے، $8.5 ارب روپے کا جو اسلحہ ہے نا، $8.5 ارب کا اسلحہ جو ہے وہ خلیجی ممالک کو وہ بیچ رہا ہے. تو وہ تو جنگ کریٹ کرتا ہے، اسرائیل کی طرف سے اٹیک کرواتا ہے، پھر انہی ممالک سے پیسے بھی لیتا ہے، ان کو اسلحہ بھی بیچ دیتا ہے. تو امریکہ سے جان ان کی کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ سر یہ تو ممکن نہیں ہے سر، کیونکہ ہمارے بدقسمت سے ہمارے عرب کے جو حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا جو اقتدار وہ امریکہ کے ہاتھ میں، ہماری جو معیشت ہے وہ بھی امریکہ کے ہاتھ میں، سب کچھ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. اور امریکہ کے ساتھ پنگا لینا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور اگر آپ کوئی سمجھتا ہے کہ عرب کے اندر جو بیسز اسرائیل کی امریکن جو اڈے ہیں وہ ختم کیا جائے گا ایک دن، یا ختم ہوں گے یا امریکہ وہاں سے ودرا ہوں گے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں. کم سے کم آج سے 5 10 15 سال تک تو میری نظر میں نہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کوئی ممکن ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیں نا، ان کی جو پالیسی کیا ہے، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ جہاں دولت جہاں مال ہے وہاں پر بھاگ رہا ہے. اور ان کے لیے ہمارے عرب جو ہے وہ سمجھ لے کہ وہ خزانہ ہے جو کبھی بھی وہ چھوڑے گا ہی نہیں ہے. جی
تو مشکل ہے اس وقت کہ عرب اپنی جان چرائے امریکہ سے. جی جی اربوں کی آپ نے بات کی ہے تو ایک عرب کنٹری نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو $40 کروڑ کا جہاز بھی گفٹ کیا ہے. پھر جب 3 ممالک کے دورے پر ڈونلڈ ٹرمپ گئے، ہاں جی، جو 3 ممالک کے دورے پر جب ڈونلڈ ٹرمپ گئے ایک ہی گو کے اندر، یو اے ای کے اندر، قطر کے اندر، سعودی عرب کے اندر، $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ لے کے گئے ہیں وہ. تو ایسا کیا جادو ہے ان کے پاس؟ ٹھیک ہے، نہ ان کی وہ فوج بننے دے رہے ہیں، نہ ان کو کہیں باہر سے اسلحہ خریدنے دے رہے ہیں، نہ ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کر رہے ہیں، اوپر سے انویسٹمنٹ بھی لے کر جا رہے ہیں، اور کوئی ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، جان بھی نہیں چھوڑنے دے رہے. تو کیا مجبوری ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنا مال ہے عربوں کے پاس، اتنا مال ہے. دیکھیں نا، 1400 ارب ڈالر کی ایک ملک نے ان سے انویسٹمنٹ کی ہے، ایک ملک نے تقریباً 1200 ارب ڈالر کی ہے، ایک ملک نے تقریباً $1 ٹریلین کی ہے. تو اتنا پیسہ اگر کسی اور ملک کو دیا جائے جس کی عسکری طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ تو پوری دنیا پر راج کرے. سر میں ایک عرض کرنا دنل، میں ایک پوائنٹ میں میرے ذہن سے تھوڑا نکل گیا. دیکھیے آپ نے جو ذکر کیا کہ اگر یہ اتنے جو امریکہ کو جو پیسہ دیا گیا ہے، اگر کسی مسلم، میں کہتا ہوں آدھا، اگر آدھا نہیں، اگر 10% بھی پاکستان کو دے دے تو آج پاکستان کچھ اور ہوتا ہے. کیا پاکستان ڈیزرو نہیں کرتا ہے؟ پاکستان کو دیتے کیوں نہیں دیتا ہے؟ پاکستان ہے جی. تو میرے خیال میں عمران صاحب ہمارے عرب سے تو کوئی اچھی توقع تو میں کر لوں بلا وجہ، بالکل یہ تو ہمیں تو عربوں سے کوئی اچھی توقع ہے ہی نہیں ہے. ہمارے عربوں کا یہی حال شروع سے ہی ہے اور رہے گا ایسے ہی ہے. میں ان کے بارے میں بول بول کے میں تھک گیا ہوں، ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. جی آخر میں جلال صاحب، غزہ کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی، اور آپ نے بتایا کہ اب بھی صورتحال وہاں پر کافی ابتر ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ جی جتنی غذا درکار ہے اس کا صرف 20% جو ہے وہاں پر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. 700 ٹرک ڈیلی وہاں پر جانے تھے لیکن وہ بھی نہیں پہنچ پا رہے. تو دنیا کو کیا میسج دیں گے آخر میں آپ؟ سر میسج کیا، میں عمران بھائی، میں نے، میری عوام نے، میرے بچوں نے میسج دے کے تھک گئے ہم لوگ. ہم کیا میسج دیں گے؟ یقین ہمارے پاس میسج صرف ایک ہے اور کوئی دوسرا میسج نہیں ہے کہ اس دن سے ڈرو جب امت مسلمہ کی میں بات کروں گا، میں غیروں سے کو چھوڑی ہے. ہماری امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ کا جو حکمران ہے، میں صرف ان سے یہ کہوں گا اس دن سے ڈریے آپ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پیش ہوں گے. اس وقت سے آپ ڈریے اور غزہ کے عوام کے لیے کچھ کرے، ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا. بس